کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ساتھیوں کو یہاں جب ذکر کرایا جاتا ہے تو تھوڑا سا وقت مراقبات کرائے جاتے ہیں، 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ لطائف پہ لگ گئے، 15-20 منٹ مراقبات پہ لگ گئے، آدھے گھنٹے کا ذکر ہو گیا، کچھ 40 منٹ کا ہو گیا۔ یہ ذکر جو کرایا جاتا ہے یہ سکھانے کے لیے ہے۔ اب بچہ سکول میں 6 گھنٹے استاد کے پاس ہوتا ہے اور 18 گھنٹے وہ گھر میں یا والدین کے پاس ہوتا ہے۔ اگر وہ انہی 6 گھنٹوں پہ بس کر جائے اور باقی 18 گھنٹے اپنے پڑھے لکھے کی دہرائی نہ کرے تو پھر اسے کچھ نہیں آتا جا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ احباب مراقبات اگر میں یہ کہوں کہ نہیں کرتے تو شاید یہ صحیح ہوگا۔ جب گھر بھی ذکر کرتے ہیں تو اتنا ہی وقت اگر کوئی باقاعدگی سے کرتا ہے، اول تو یہ ہوتا ہے کہ گھر جب جاتے ہیں تو اب فرصت نہیں ملی صبح کر لیں گے، صبح فرصت نہیں ملی رات کر لیں گے، اس طرح چلتا ہے، کبھی کر لیا کبھی رہ گیا۔ بالخصوص مراقبات پہ وقت بہت کم لگتا ہے۔ مجھے اس کا تجربہ ایسے کچھ احباب سے ہوا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بڑی عجیب بات مشاہدے میں آئی کہ ایک شخص کے مراقبات تو زندگی میں تو سالک المجذوبی تک تھے، بعد وفات دیکھا تو اقربیت پہ کھڑے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کے تو مراقبات تھے سالک المجذوبی تک۔ جی تھے، لیکن اب میں وہاں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کس نے روکا؟ جی روح میں قوت پرواز نہیں، یہاں تک آتے آتے ختم ہو جاتا ہوں، بس یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور یہ ایک بار نہیں، یہ متعدد بار مجھے تجربہ ہوا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ واقعی احباب مراقبات پہ وقت نہیں لگاتے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مراقبات نوافل سے افضل ہیں، اور مراقبات پر الگ سے وقت لگانا چاہیے۔ اگر فرصت ہو تو گھنٹوں لگانے چاہیے اور روزانہ لگانے چاہیے، کیونکہ جب تک مراقبات مضبوط نہیں ہوں گے روح میں قوت پرواز نہیں رہے گی۔ شیخ کی صحبت میں مراقبات کر لینا ایک اور بات ہے، لیکن جب بندہ الگ ہوتا ہے اور اس دنیا ہی سے چلا جاتا ہے تو اس کے پاس وہی ہوتا ہے جو اس نے خود کمایا، لہا ما کسبت، ان لوگوں کے پاس وہی کچھ ہے جو انہوں نے خود کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے پاس بھی وہی ہوگا جو تم کماؤ۔ شیخ کی مجلس دریا کی مانند ہوتی ہے، سمندر کی مانند ہوتی ہے، اس میں جب بندہ اتر جاتا ہے تو ہر طرف پانی پانی اس کے پاس ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن جب دریا کے پار اترتا ہے تو صرف بھیگے کپڑے رہ جاتے ہیں، دریا نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ ہاں اگر کسی نے کوئی برتن لے لیا اور اس میں پانی لے لیا تو اس برتن سمیت بھر کے پار اترا تو پھر ایک حصہ وہ لے جاتا ہے۔ تو یہ مراقبات جو ہیں یہ وہ برتن ہیں، یہ قوت کار پیدا کرتی ہیں قلب میں، دل کے برتن کو صاف بھی کرتی ہیں اور جتنے انوارات آتے ہیں اتنا بڑا بھی کرتی جاتی۔ اصل یہ شعر صوفیوں پہ ہی صادق ہوتا ہے کہ تو ہی نازاں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ جتنے آپ مراقبہ کریں گے اتنا استعداد قلب کی بڑھتی جائے گی اور اتنی اس میں انوارات آئیں گے، جتنے انوارات اس میں ہوں گے اتنی روح میں قوت پرواز آئے گی۔
تو میں یہ تاکیداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آپ کے مراقبات ہیں، جہاں تک آپ کی روح پرواہ، وہاں تک باقاعدہ اس پہ وقت لگائیے اور یہ اندازہ کیجئے کہ 24 گھنٹوں میں اسے کتنا ٹائم آپ نے دیا ہے۔ جب ہم لطائف کرتے تھے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تو عام جماعت نہیں تھی، 4 5 6 ساتھی ہوتے تھے، وہ بڑے خوش نصیب جنہیں موقع مل جاتا تھا، تو بغیر ضرورت کے بازار آنے جانے پر پابندی ہوتی تھی، بازار سے کوئی چیز خرید کر کھانے پر پابندی ہوتی تھی، حتیٰ کہ باجماعت نماز فرائض باجماعت پڑھو اور اپنی سنتیں الگ جا کر پڑھو، لوگوں میں کھڑے نہ رہو، کہ نحوست آتی ہے لطائف پر اور جو محنت کرتے وہ ضائع ہو جاتی۔ تو یہ پابندیاں چونکہ مشکل ہیں، آمد الجماعت جب عوام میں پھیل گئی تو ہر ایک کے لیے مشکل ہے، تو ان سے کوئی پابندی لگائی تو نہیں جاتی، لیکن از خود ان کا خیال رکھا جائے تو بہت بہتر۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ذکر کتنی دیر کرتے ہیں اور اس عالم خرافات میں کتنا وقت گزارتے ہیں، کتنے جھوٹ سنتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن جھوٹ سننا بھی بڑا جرم ہے۔ یہودیوں کو جب تباہ کیا گیا تو 2 فرد جرم عائد کی گئیں، اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں، وسماعون للکذب، اور جھوٹ سنتے ہیں۔ جو فرد جرم عائد کی گئی جن یہود پر عذاب نازل ہوا، اس فرد جرم میں 2 جرائم تھے، اکالون للسحت کہ یہ حرام کھاتے ہیں، ناجائز طریقے سے لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، اور دوسرا جرم یہ تھا سماعون للکذب، جھوٹ سنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے تو اگر ہم بازار نہ جائیں، اگر ہم لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر جھوٹ نہ سنیں، تو ایک یہ جو ٹی وی ہر کمرے میں پڑا ہے اسی کا جھوٹ کافی، جان بھر کے جھوٹ یہ سارا دن رات بول دیتا ہے، نہ کسی پر الزام تراشی سے چوکتا ہے، نہ جھوٹ بولنے سے چوکتا ہے، یہی ایک کافی ہے۔ تو جب آپ آدھا گھنٹہ 15 منٹ مراقبات پہ لگائیں گے اور 3.5 گھنٹے اس عہد حاضر کی خرافات میں گزاریں گے تو روح میں قوت پرواز کہاں سے آئے؟ پھر جو آپ اس ہجوم میں مطمئن رہتے ہیں کہ کوئی نہیں، میں جب آنکھ بند کرتا ہوں خیال کرتا ہوں تو روح میرے آخری مراقبات تک چلی جاتی ہے، یہ اور بات ہے، یہ آپ دریا کے اندر، جب اس کنارے نکلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ روح میں قوت پرواز کتنی۔ اور یہ مجھے اچھے دوستوں سے تجربہ ہوا، میں حیران ہوا، تو پتہ چلا جی کہ مراقبات پہ وہ توجہ نہیں تھی، لہذا روح میں وہ قوت پرواز پیدا نہ ہو سکی۔ اس دنیا میں کسی کے پاس کوئی بھی کمال ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ برزخ میں قدم رکھے تو اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہاں سے نکلے اور برزخ میں قدم رکھے تو پتہ چلے کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ۔ صوفیوں کو رعایتیں بھی بہت ملتی ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، توفیق کے ذکر دے دیتا ہے، لیکن ایک اصول ہے بھائی کہ آپ ایک وقت کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ہی وقت کی طاقت آئے گی، اب کوئی 3 وقت کھاتا ہے، صبح دوپہر شام، تو 3 وقت کی آئے گی۔ جو اس کا منطقی نتیجہ ہے وہ تو مختلف ہوگا۔ آپ صحت مند صاف ستھرا کھاتے ہیں، صحت ٹھیک رہے گی، آپ اچھا نہیں کھاتے، خراب کھاتے ہیں تو صحت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ خیال رکھیں کہ جب دریا کے پار اتروں تو میرے پاس کچھ ہونا چاہیے۔
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ کریم نے یہ آسانی کر دی ہے کہ ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، دنیا کا ہر کام کریں، صرف یہ دیکھیں کہ کریں حلال اور جائز، ہر بندے سے ملیں شرعی حدود کے اندر، کاروبار کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، اس کے ساتھ مراقبات بھی نصیب ہوں، لیکن یہ ضرور دیکھیے ہر بندہ اپنے مراقبات کی نسبت نکالے کہ 24 گھنٹوں میں نے مراقبات کو کتنا وقت دیا۔ جب یہ نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کم از کم اگر 24 گھنٹوں میں بندہ 1 گھنٹہ بھی مراقبات کرے تو 24واں حصہ اس نے دیا، کیا دیا؟ تو مجھے یہی 2 باتیں عرض کرنا تھیں، ایک یہ کہ دنیا کا ہر کام کریں لیکن اللہ و اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق، اور مراقبات پہ خصوصاً اہتمام کر کے مراقبات پہ وقت لگائیں۔ یہ مشکل لگتا ہے، خیالات بھٹک جاتے ہیں، سوچیں آ جاتی ہیں۔ یہ جب خیالات بھٹکتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے روح میں جو قوت ہے وہ کم ہے پرواز کی، اور اس طرف توجہ کی قوت کم ہے، اس لیے یہ خیالات آ رہے ہیں۔ جب یہ قوت بڑھ جاتی ہے تو یہ سوچیں دب جاتی ہیں، خیالات چھٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک معیار ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ مراقبات پہ خصوصی توجہ دیں اور الگ سے وقت لگایا کریں، تاکہ یہ محنت آپ کو برزخ میں، آخرت میں، میدان حشر میں کام آئے۔ اللہ کریم سب کو بہتر اجر عطا فرمائے اور سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔